رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاؤ، اس کی رحمت کے، اس کے کرم کے، معرفت الہی کے، خشیت الہی کے اتنے قریب ہو جاؤ، اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا کرو فرشتے آمین کہیں، اور جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں نا، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اس قدر قریب ہو جاؤ۔ ساتھ میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمایا، چرند پرند انسان حیوان حشرات الارض پر نازل کیا۔ ایک باپ اپنی اولاد سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، کس قدر رحم و کرم کرتی ہے کہ بیٹے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہے، بیٹے کے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے، اولاد کے دکھوں کو اپنے دکھ سمجھتی ہے، کس قدر پیار کرتی ہے۔ سنو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس نے اپنی بوڑھی ماں کو، لاغر سی ماں کو، کمزور سی ماں کو کندھے پر اٹھایا، 7 حج کرائے۔ 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید ہی میں نے اپنی بوڑھی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ صحن حرم میں لیٹا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا، او نادان، تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور نادان، سخت سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، جاڑا تھا، تو ماں کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا تھا، تجھے پخانہ آیا، تو نے بستر گندا کر دیا، بستر گندا ہو گیا، تیری ماں اٹھی سخت سردی میں، اس نے تجھے دھویا، تیرے بستر کو دھویا، سخت سردی کے ہونے کے باوجود بھی خود گیلے بستر پر سو گئی، تیری ماں ٹھنڈے بستر پر سو گئی، تجھے ٹھنڈے بستر پر نہیں سلایا بلکہ تجھے اپنی چھاتی پر سلایا اور سو گئی۔ اور نادان، تو کہتا ہے کہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، اور نادان، تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکے۔ ساری زندگی کا حق ادا کرنے والے، ایسا سوچنے والے، غیرت کے کانوں سے سن، تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکے۔ اب ایک ماں ہے جو خود ٹھنڈے بستر پہ سوتی ہے، خود سردی برداشت کرتی ہے، بیٹے کو تتی واہ نہیں لگنے دیتی، مجھے بتاؤ وہ ماں اپنی اولاد سے کس قدر پیار کرتی ہوگی، کس قدر رحم و کرم کرتی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جنگلی جانور، وحشی جانور اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کس قدر رحم و کرم کرتے ہیں۔ وہ تو وحشی جانور ہیں، اگر چاہتے، اگر ان کے اندر اللہ تعالیٰ رحم و کرم نہ ڈالتا، بچوں کے لیے پیار نہ ڈالتا، وہ تو چیر پھاڑ کر کھا جاتے، جنگل میں ایک جانور بھی نظر نہ آتا۔ لیکن اگر وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، کسی بھی جانور کو اپنے بچوں پر اٹیک نہیں کرنے دیتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ زمین پر نازل کیا، اور باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر رکھے ہیں، جو قیامت کے دن اپنی مخلوق پر نازل فرمائے گا۔ رحمت کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر رکھے ہیں، جو قیامت کے دن اپنے بندوں پر نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ وہ کون سی 3 رحمتیں ہیں جو کہ حضرت انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا؟ نمبر 1، بیٹی۔ وہ بیٹی جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب بیٹی کو ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا، جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کی ناک کٹ جاتی تھی، اس کی عزت والی پگڑی خاک میں مل جاتی تھی۔ بیٹی کے پیدا ہوتی ہی اس کی عزت والی پگڑی خاک میں مل جاتی تھی، اس کی ناک کٹ جاتی تھی۔ لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، یہی وہ بدبخت ہے جس کے گھر میں بیٹی نے جنم دیا ہے، بیٹی نے جنم لیا ہے، یہی وہ کم بخت ہے، یہی وہ بدقسمت ہے۔ لوگ کہتے تھے، اٹھاؤ اپنی بیٹی کو، اٹھاؤ، زندہ دفن کر دو، جاؤ زندہ درگور کراؤ۔ معاشرے میں
اپنی ناک بچاؤ، عزت والی پگڑی بچاؤ، لوگوں کے تانوں سے بچ جاؤ۔ یہ مجبور مرتا کیا نہ کرتا، اپنی بیٹی کو اٹھاتا، جا کر زندہ دفن کر دیتا۔ کس چیز کو بچانے کے لیے؟ پگڑی کو بچانے کے لیے۔ کس چیز کو بچانے کے لیے؟ ناک بچانے کے لیے۔ عزت والی ناک سلامت رہ جائے، بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ وہ دور، جس دور میں بیٹی کو سانپ سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو بچھو سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو بے عزتی سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا، لونڈی سے بھی بدترین اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، اس دور کی بات ہے۔ اسی دور میں رہ کر جب سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کے سامنے آتی تو کائنات کے نبی ادباً احتراماً اٹھ کھڑے ہوتے، فاطمہ بیٹی کا استقبال کرتے۔ جس نبی کے ادب و احترام کے لیے پوری کائنات کھڑی ہے، وہ نبی سیدہ فاطمہ الزہرا کا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ نبی اپنی بیٹی کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہیں۔ جس نبی کے آگے جبریل ہاتھ باندھ کے ادب و احترام کے لیے کھڑا ہے، وہ نبی اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے سامنے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہیں۔ بیٹی کا استقبال ہو رہا ہے۔ اس دور کی بات ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا، میری فاطمہ تو میرے جگر کی بوٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دراصل میرے نبی ہمیں سبق دے رہے تھے، جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، یہ والدین کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، انہیں جگر کا ٹکڑا سمجھ کے پالو، ان کی دیکھ بھال کرو، حلال کمائی کا نوالا ان کے منہ میں ڈالو، اگر ہو سکے ان کو پڑھاؤ، لکھاؤ، سکھاؤ، دین کی تعلیم دو، انہیں قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، اور جب یہ بالغ ہو جائے بیٹی تو عزت کے ساتھ اسے اپنے گھر رخصت کر دو۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور جس نے حلال کی کمائی سے اپنی بیٹیوں کو پالا ہوگا، حلال کی کمائی سے بیٹیوں کے منہ میں نوالا دیا ہوگا، روٹی دی ہوگی، بیٹیوں کو پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا، سکھایا ہوگا، حسب استطاعت بیٹیوں کو دین کی تعلیم دی ہوگی، پھر عزت کے ساتھ شریعت محمدی کے مطابق نکاح کر کے بیٹی کو رخصت کر دیا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ 3 بیٹیوں کا عزت دار باپ اور میں محمد، ہم دونوں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہیں نا، وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں محمد، ہم دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری رحمت جو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، وہ بیماری۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، بیماری انسان کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتی ہے۔ بیماری یا تو انسان کا مقام بلند کرنے کے لیے آتی ہے یا پھر انسان کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اپنے کندھے پر گناہوں کا بوجھ لے کر کل قیامت کے دن جنت میں جائے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے دکھوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، دنیا میں ہی بیماریوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اسے جلا جلا کے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ وہ خود نہیں جل رہا ہوتا، اس نے جو دنیا میں کالے کرتوت کیے ہوتے ہیں وہ کالے کرتوت جل رہے ہوتے ہیں، اس نے دنیا میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گناہ چل رہے ہوتے ہیں۔ پہلی صورت۔ دوسری صورت بیماریوں کے آنے کی، اگر بندہ نیکوکار ہے، اگر بندہ متقی پرہیزگار ہے تو بیماریاں اس کا مقام مزید بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ فرمایا جب بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیا کرو، تو نے مجھے پسند کیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، میرے گناہ مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مجھے پاک و صاف بنانے کے لیے بیماری کو میرے تک بھیجا۔ میں تیری طرف سے آنے والی بیماری کو ویلکم کرتا ہوں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تیسری رحمت بارش بھی آج کل کے انسان کو پسند نہیں۔ اگر دنیا میں بارش نہ ہو، دھوپ ہی دھوپ رہے تو پانی کی تہ نیچے چلی جائے گی، نہریں خشک ہو جائیں گی۔ جب نہریں خشک ہو گئیں پھر ایک ناقابل برداشت گرمی پیدا ہوگی، پھر جانوروں کی، انسانوں کی، حیوانوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ تو یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جنہیں انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، اور جو انسان ان تینوں رحمتوں کو دل و جان سے خوشی سے قبول کرتا ہے، یہی وہ انسان ہے جسے دیکھ کے میرا اللہ مسکراتا ہے۔